استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب. اللہ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار بڑا بےہودہ بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. پھر آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا. کہ اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے. وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں الندم التوبہ، شرمندگی توبہ. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟
اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں، میں گناہگاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہگار ہوں، کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہگار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے۔ تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی، اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں۔ مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں، یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا، جب اس لیے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی اور میں ہی بخشنے والا مہربان۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی، اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کرے۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں،
یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں. سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی، اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو، ماں باپ چلے جائیں نا، اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں بنتے. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا، آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں. میری تکلیف، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں، تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے. مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا، تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی؟ میری ماں کے دل میں جو مامتا ہے نا، وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے پہر حاضر ہوا، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے. کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں. خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی ماردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ، تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے. اچھا، ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے. تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی. اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں،
सफेद दुरुस्ती कर रहे होते हैं, इमाम साहब कह के थक जाते हैं, कांधे से कांधा मिलाएं, सफों को सीधा करें। सफों को सीधा करने वालों को देखकर रब की रहमत मुस्कुराती है, रहमत बरसती है। अभी कितना आसान काम है, मगर इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं होती है। याद रखिए कि सफे सीधी करना ये बड़ी नेकी है, और अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करने वाले बने। और सफे दुरुस्त ना करना तर्के वाजिब, नाजायज और गुनाह है। सीधी सफे नहीं करते, नहीं, नाजायज करते हैं, गुनाह करते हैं। सफ दुरुस्त ना करने से नमाज नाकिस रह जाती है। और ये बाज़ औक़ात लोग कहते हैं यार हमें इस नमाज में वसवसे बहुत आते हैं। रिवायतों में आता है सफ दुरुस्त ना करना नमाज में वसवसे आने का सबब है। सफे ठीक नहीं होगी ना, अजीब अजीब सी बातें दिमाग में आएंगी। क्यों? हदीस पाक में आता है शैतान तुम्हारे दरमियान भेड़ के बच्चे की तरह घुस जाता है। शैतान सफों में घुस जाता है। सफ सीधी न करने में चेहरा बिगड़ने का अंदेशा है। आए आए, अब जरा गौर कर लीजिए ये कितना जरूरी है। कुरान करीम में एक सूरत है, सूरह साफ़ात। इस मुबारक सूरत की पहली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, उनकी कसम जो बाकायदा सफे बांधे हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं यहाँ सफे बांधने वालों से मुराद फरिश्ते हैं। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक दिन प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया तुम ऐसे सब क्यों नहीं बनाते जैसे फरिश्ते सफे बनाते हैं। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते कैसे सफ बनाते हैं? फरमाया पहले अगली सफ मुकम्मल करते हैं और खूब मिलकर खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, मुबारक हो मुसलमानों को सफे सीधी करते हैं, अच्छी तरह कांधे से कांधा मिलाते हैं, गोया ये फरिश्तों का काम कर रहे हैं, फरिश्तों वाला काम कर रहे हैं। तफसीर तिबरी में है फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मामूल था, जब नमाज पढ़ाने लगते तो नमाजियों को फरमाते सफे सीधी कर लो, ऐ फला जरा आगे हो जाओ, ऐ फला जरा पीछे हो जाओ। फिर फरमाते बेशक अल्लाह पाक तुम्हें फरिश्तों की तरह देखना पसंद फरमाता है। तो सफे सीधी रखना ये फरिश्तों का अंदाज है और अल्लाह की रहमत खूब बरसती है, गोया रब मुस्कुराता है उन्हें देखकर। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और भी बहुत सारे काम हैं जिसको देखकर, जिनको करने से अल्लाह की रहमत छमा छम बरसती है। बहरहाल जब ये 3-4 बातें सुनी हैं, आज से उसको नियत कर लेते हैं कि खूब अल्लाह की बारगाह में हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों पर मुआफी मांगेंगे। इंशाअल्लाह रातों को उठकर जब लोग सो रहे होंगे अल्लाह की बारगाह में इबादत करेंगे। इसी तरह फरमाया कि सफों को दुरुस्त करेंगे और इंशाअल्लाह रब की बारगाह से खूब रहमतें लूटेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सब कब हो सकेगा कि जब हम अच्छे माहौल में रहेंगे। तहज्जुद तो जब पढ़ेंगे ना जब पहले फर्ज पढ़ेंगे, जिसकी फर्ज ही कज़ा हो रही है तो उसको तहज्जुद की बारी कब आएगी? इस्तिग़फ़ार तो जब करेगा जब ऐसे माहौल में आएगा कि जहाँ गुनाहों को याद दिलाकर मुआफी मांगने का हमें अंदाज और उसकी फिक्र दी जाए। तो आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी का ये प्यारा माहौल आपके सामने है। इस माहौल से वाबस्ता रहें, हफ्तावार इज्तिमा में, मदनी काफिलों में, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इन नेकियों का जज्बा भी मिलता रहेगा और इंशाअल्लाह ऐसे काम करने में अल्लाह करे कामयाब हो जाए। तसव्वुर ही कितना प्यारा है, यकीन करें मैं शायद पता नहीं वो फीलिंग आपको महसूस हो रही है कि नहीं, ये तसव्वुर ही कितना प्यारा है कि कभी मैं कोई ऐसा अमल कर लूं कि रब की रहमत मुझे देखकर मुस्कुरा जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, और क्या चाहिए, मेरी तो जिंदगी का हासिल हो गया ना। तो अब ये 3-4 काम आपने सुन लिए हैं, इसको अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम अपनी रिजा वाले काम हमें बढ़ चढ़कर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। तो नबी पाक फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाले कि यही लोग अल्लाह वाले और खवास में शामिल हैं, खास लोगों में शामिल हैं, अल्लाह वाले हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं। आप सोचो कि हम कुरान कितना पढ़ते हैं। अब चंद सूरतों की फजीलत भी सुन लो। बंदा कहे यार पूरा कुरान पढ़ने में तो टाइम लगेगा, पूरा ही पढ़ना है, लेकिन जब जब मौका मिले तो मैं कुछ आपको खास सूरतें बता देता हूँ जिसकी बरकतें सुनते जाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता। जब जब 2.5 पारे 2.25 पारे अगर सही पढ़ना है तो 1 घंटे में हो जाती है सूरह बकरा, 1 घंटा नहीं, शैतान भाग जाए, बरकतें आ जाएंगी ना।
जिस घर में शैतान होगा किधर से बरकतें आनी। सूरह बकरा अपने घर में पढ़े, जब महीने में एक बार पढ़ ले, रोज का आधा पारा पढ़े तो 4 दिन में 5 दिन में सूरह बकरा खत्म हो जाएगी। पढ़ने वाले तो बने ना। सुनिए सूरह कहफ की क्या फजीलत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। सिर्फ 10 आयतें। एक और जगह नबी पाक ने फरमाया जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। और सुभान अल्लाह, अब जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े, उसकी अलग फजीलत है। सूरह यासीन कसरत से पढ़ा करें। प्यारे आका फरमाते हैं बेशक हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मर्तबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाए। अल्लाह की रहमत तो देखो, सूरह यासीन 12-10 मिनट में पूरी हो जाती है। 10 कुरान का सवाब। हमसे घंटों टीवी दिखवा लो, हमसे घंटों फोन पे बात करवा लो, 10 मिनट सूरह यासीन के लिए टाइम नहीं निकलता। कितनी दूरी है कुरान से, सोचिए। सूरह दुखान, ये भी तकरीबन 3 सफ़ों की सूरत है, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। फजीलत सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस, जो किसी रात में सूरह दुखान पढ़ेगा तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे। हम एक इमाम साहब से दुआ करा के बड़े खुश होते हैं। यार फला मौलाना साहब आए थे, मैंने उनसे दुआ कराई, बड़ी अच्छी बात है, बुजुर्गों से करानी चाहिए। मगर उस बंदे की खुशकिस्मती के क्या कहने कि 70,000 फरिश्ते सारी रात उसके लिए दुआ कर रहे हैं। पढ़ लीजिए सूरह दुखान। कितनी देर लगती है सूरह दुखान पढ़ने में? सुभान अल्लाह। सूरह मुल्क, ये मदनी इनाम भी है। रोजाना रात को जो सूरह मुल्क पढ़ते हैं उन्हें मुबारक हो। दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना बालिगान में भी पढ़कर सुनाई जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए शफाअत करती रहेगी, यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। 30 आयतों वाली सूरत है। चंद मिनट लगते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने मुख्तसर वक्त में आपको कुछ कुरान पाक के फजाइल बयान किए हैं, कुछ अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। सूरह इखलास कितनी मुख्तसर सूरत है। अल्लाह की रहमत देखो हम पर कितना बरसना चाहती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका फरमाते तुम में से कोई शख्स रात में तिहाई कुरान क्यों नहीं पढ़ता, 1/3 कुरान क्यों नहीं पढ़ता? सहाबाए किराम ने अर्ज किया, हुजूर कोई शख्स 1/3 कुरान, तिहाई कुरान रात में कैसे पढ़ सकता? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। गोया कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले पूरे कुरान का सवाब आता। और कमाल का वजीफा है, मगर हम गलती ये करते हैं कि हम इतने मुबारक वजीफे को कसरत से नहीं पढ़ते। आज बहुत खूबसूरत एक रिवायत सुनाने जा रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा, बाज़ सहाबा ने फरमाया कि जिस मजलिस में, जिस महफिल में, जिस इज्तिमा में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, उस मजलिस से एक निहायत पाकीज़ा खुशबू महकती है। हम नॉर्मली खुशबू लगाते वक्त क्या प्लान करते हैं कि ऐसी खुशबू हो कि थोड़ा दूर तक जाए। इत्र वाले को कहते हैं ना यार जरा लॉन्ग लास्टिंग देना, ऐसा इत्र परफ्यूम देना जो देर तक रहे और दूर तक महके। आओ मैं बताता हूँ दुरूद पढ़ने वालों, जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो खुशबू किधर तक जाती है। साहबा कहते हैं जब किसी मजलिस में, किसी महफिल में दुरूद पढ़ा जाता तो उस दुरूद की महक आसमानों तक जाती है और वहाँ अल्लाह के फरिश्ते उस खुशबू को जब महसूस करते हैं तो कहते हैं जमीन पर किसी मजलिस में हो ना हो कहीं आका के दीवाने जमा होकर नबी पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। यानी यहाँ हम दुरूद पढ़े, वहाँ फरिश्तों को पता चल जाता कि कहीं दुरूद पढ़ा जा रहा है जिसकी ये महक है, इसकी ये खुशबू है जो आसमानों तक पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे, उनका जिक्र इतना महका, उनकी बात करे तो खुशबू निकले, तो खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुशबू का आलम क्या होगा। मैं बड़े बड़े हसीन, बड़े स्पेशल लोगों की लोग बात करते हैं,
لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ Nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے، ایسا ہی ہے، بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا۔ جسٹ ٹاک اباؤٹ دیز ٹو تھنگز، ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو، عیب تناہی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں، آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ مجھے سارے ہی قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا؟ آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ۔ آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے، تناہی اینڈ ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے، کیوں نہ خوشبو جائے؟ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا، جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے،
खुशबू बता देती कि आका गुजर कर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना राहते कल्बो सीना साहिबे मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आफियत निशान है। ऐ लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े मुबारक दिन और बड़ी मुबारक रातें हमारे दरमियान हैं। सबसे पहले कुछ बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से। ये कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी सआदत है। हजरत सैयदना अहमद बिन इसहाक रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरा भाई बावजूद गुर्बत रिज़ा इलाही की नीयत से हर साल बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था। उसके इंतकाल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि कयामत बर्पा हो चुकी है, लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल आए हैं और यकायक मेरा मरहूम भाई एक चितकुबरे घोड़े पर, एक खूबसूरत 2 रंग वाले घोड़े पर सवार नजर आया और उसके साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। तो मैंने पूछा, या अखी मा फ़अलल्लाहु तआला बिका, ऐ मेरे भाई अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपके साथ क्या मामला किया? तो वो कहने लगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बख्श दिया। तो मैंने पूछा कि किस अमल के सबब तुझे बख्श दिया गया? तो उसने कहा कि एक दिन किसी गरीब बुढ़िया को बनियत सवाब मैंने 1 दिरहम दिया था, वही काम आ गया। पूछा, ये घोड़े कैसे हैं? बोला, ये सब मेरी बकरा ईद की कुर्बानियां हैं और जिस पर मैं सवार हूं ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। मैंने पूछा, अब कहाँ का इरादा है, कहाँ का अज़म है? उन्होंने कहा, जन्नत का। और ये कहकर मेरा भाई मेरी नजरों से ओझल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बड़ी अहम बातें पता चल रही हैं इससे। एक तो किसी गरीब की मदद करना, हमें नहीं मालूम कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, उसके दिल से कैसी दुआ निकल रही है, उसके दिल में कैसी राहत पहुंच रही है और हमारे ना जाने कितने गुनाह माफ हो जाएं, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, जन्नत मिल जाए। और दूसरा जो कुर्बानी है, सुभान अल्लाह, ये इंशाअल्लाह जन्नत की सवारियां बनेंगी, पुल सिरात की सवारियां बनेंगी। आइए नाज़रीन, मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से कुछ हदीसें सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में 1 नेकी मिलती है। We can't able to count our hair. हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, तो कुर्बानी के जानवर के सर पर कितने बाल होंगे, ये पूरे जानवर पर कितने बाल होंगे? तो जानवर के जितने बाल हैं, हर बाल, एवरी हेयर के मुकाबले में उसे 1 नेकी मिलती है। यानी इट मीन्स अगर कोई कुर्बानी करता है तो उसे मिलियंस एंड मिलियंस नेकियां मिलती हैं। मुबारक हो उन्हें जो कुर्बानी करते हैं। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। यानी कुर्बानी, देयर आर 2 कंडीशंस, खुश दिली के साथ, ओपन हार्टेडली, बोझ समझकर नहीं, बर्डन समझकर नहीं, खुश दिली के साथ, और फिर सवाब की नीयत से की। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग कुर्बानी दिखलावे के लिए करते हैं, पता चले मैं कितने पैसे वाला हूं और जनाब मैं कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी करता हूं। बिल्कुल बड़े जानवर करने चाहिए, हेल्दी जानवर करने चाहिए, महंगे जानवर भी कुर्बान बिल्कुल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, लेकिन नीयत अल्लाह की रिजा, लोगों को दिखाना नहीं। तो फिर इंशाअल्लाह ये जानवर, ये कुर्बानी जहन्नम के मुकाबले में आड़ बन जाएगी, रोक बन जाएगी। एक और जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ऐ फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवर का कतरा गिरना है खून का और हमारे गुनाह मुआफ हो जाने इंशाअल्लाह। एक और हदीस सुनिए, प्यारा आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब इसमें समझाया गया कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम इस काबिल हैं, हमारे पास इतनी वुसअत है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कुर्बानी को, और जो शरीयत ने जो उसका निसाब रखा है अगर हम पूरा कर सकते हैं तो फिर हमें कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सादत है। आप यकीन करें कि ईद के दिन, यानी ये जो ईद के अयाम होते हैं ना, इसमें अल्लाह की बारगाह में खून बहाने से अफजल कोई अमल नहीं होता। तो जहाँ फर्ज नमाजें पढ़नी है और अगर कुर्बानी वाजिब है तो जरूर कीजिए। अच्छा, ये आजकल बड़ी अजीब अजीब लॉजिक्स निकालने वाले बताने वाले बता रहे होते हैं कि जनाब कुर्बानी इतनी सारी होती है, इसकी बजाय किसी गरीब का भला कर दिया जाए।
ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں. پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں, میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک, میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو, اس کے بدلے کچھ اور کر لو. اور آپ غور کر لیں, ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں, کسی غریب کا بھلا کر دیں. اچھا جناب, یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے, نیاز کرتا ہے, خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے, تو کسی غریب کا بھلا, کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں. یہ ساری لاجکس جو ہیں, آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. اتنی مہنگی واچ آئی ہے, اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں, آپ کہیں نہیں سنیں گے. سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں, جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے, خرچ کرے, اپنی جان کی قربانی پیش کرے, وقت دے, تو دیر از سم تھنگ رانگ. اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے, سمجھیے بات کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. یہ قربانی سبحان اللہ, یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھے کہ تہوار ہے, اسلامی تہوار ہے, کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون. اچھا, صرف پاکستان کی مثال لے لیں. ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بڑے صغیر کے ملک کہلاتے ہیں, جب بہت قربانی ہوتی ہے, پاکستان ہو گیا, ہندوستان ہو گیا, بنگلہ دیش, جہاں بھی غریب ممالک ہیں, مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں, اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان جانور کو پالتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے. تو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے. اچھا, بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے. امیر کی جیب سے پیسہ نکلے, غریب کی جیب میں چلا جائے. تو اب وہ غربا, وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز, وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں. اور جناب اب امیر آدمی, اب جس کو اللہ نے استطاعت دی, وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو گویا پورے سال کے لیے اتنی اماؤنٹ مل جاتی کہ پورا سال وہ اپنا گھر چلاتے ہیں, نئے جانور پالتے ہیں. تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا. کہاں گئے پیسے؟ غریبوں کے پاس گئے. اچھا, لیکن جب وہ جانور کسی منڈی میں آئے, تو اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں, یوں سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے. کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے, کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے, کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے, ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے, ٹرک والے, ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. اچھا, منڈی میں صرف چارے والے نہیں, رسی والے, جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی. کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. اچھا, جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں, ہماری گھروں کے قریب آ جاتا ہے, تو اب گھر کے علاقے میں, بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. سارے تو غریب ہیں. اچھا جناب, اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو. ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب اسلامی بھائیوں کا, اور ایک ایک قصاب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپر ہوتے ہیں, ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں, ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے. مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اچھا, اب گوشت کٹ گیا, کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے, لوگ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں, بہت سارے غریبوں بھی بانٹتے ہیں. تو لاکھوں لاکھ غریبوں کو گوشت ملتا ہے, بلکہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا, ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے. اور آگے چلیے, اب جب گوشت اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہوں پر پکنے کے لیے جاتا ہے جو کباب بناتے ہیں, بوٹی بناتے ہیں, جناب وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں, ان کا بھی روزگار چل پڑتا ہے. اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں, یہ کھالیں کسی لیدر فیکٹری میں جا کے بکتی ہیں, تو وہاں شوز, جیکٹ وہ بنتا ہے, تو اس کی سلائی کڑائی مزدوری کرنے والے, یعنی اگر فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ دیکھیں تو کروڑ لوگوں کا بزنس چلتا ہے, روزگار چلتا ہے, مزدوری ملتی ہے, گوشت ملتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. گویا سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہے, گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, اور پورے مملکت کا, پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے, لاکھوں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے. تو یہ جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا, اس پر توجہ نہ دیا کریں. یہ تو میں نے آپ کو اپنے دماغ سے حکمتیں بتائی ہیں, ورنہ جس کریم نے یہ کام ہم پر حکم فرمایا ہے, ہم پر لازم شریعت نے کیا ہے, وہ جانے, اس کی حکمتیں جانے. اگر کسی کام